قول ہے شیخ ابو حنیفہ کا، ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر صدیق واحد، کہ ابلیس کا اور اپنے خلیفہ کا انہوں نے نام لیا کہ ان کا ایمان ایک ہے۔ تو شیخ ابو حنیفہ نے در حقیقت اس جانب توجہ دلائی ہے اپنے خلیفہ اول کے بارے میں کہ وہ اللہ کا تو ذکر کرنا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اشارہ در حقیقت اس طرف ہے۔ سامعین مکرم، آپ نے یہ رافضی کا کلپ سنا۔ اس رافضی نے ایک روایت کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابلیس علیہ اللعنت کا ایمان برابر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور وہ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ابلیس نے اللہ کے وجود کو ماننے کے ساتھ اللہ کے حکم کا انکار کیا، اسی طرح ابو بکر صدیق نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر تو مانا لیکن اس کے حکم کی اطاعت نہ کی۔ اب سب سے پہلے میں اس روایت کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روایت جو تحریف شدہ ہے وہ پیش کی گئی، حالانکہ جو اصل روایت ہے اس کے اندر ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ بغداد، اور اس کے صفحہ نمبر 98 پر یہ روایت موجود ہے۔ حدثنی ابو بکر عن ابی صالح الفراء عن الفزاری قال قال ابو حنیفہ ایمان و آدم و ایمان و ابلیس واحد، قال ابلیس رب بما اغویتنی وقال رب فانظرنی الى یوم یبعثون وقال آدم ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب یہ روایت ہے جو تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے۔ اب اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت ضعیف ہے؟ آپ کے سامنے کتاب ہے میزان الاعتدال علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی، صفحہ نمبر 28 ہے۔ حرف میم کے اندر محبوب بن موسیٰ الانتاکی کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے ترجمے میں لکھتے ہیں، ابو صالح الفراء قالت دارقطنی سویلح ولیس بالقوی، کہ یہ قوی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے کہا وقال ابو داود ثقۃ لا یلتفت الی حکایاتہ الا من کتاب، کہ ان کی حکایات کی طرف یہ جو روایات بیان کرتے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ اب اس سے اس روایت کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ اس کے اندر جو محبوب بن موسیٰ الانتاکی ابو صالح الفراء ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، ان کے اوپر جرح کی گئی ہے، تو یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں۔ نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ایمان آدم ایمان ابلیس واحد ہونے کا قول کیا ہے، یا ایمان ابی بکر اور ایمان ابلیس واحد ہونے کا قول کیا ہے، روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے، تو پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طعن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ظاہر کے اندر تشبیہ دی ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر یا حضرت آدم نے اپنے رب کو پکارا، رب کے وجود کے قائل تھے، اسی طرح ابلیس بھی قائل تھا، شیطان بھی قائل تھا، اسی وجہ سے اس نے کہا رب بما اغویتنی اور رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رب کہا اور حضرت آدم نے بھی رب کہا۔ وجود کے اندر دونوں برابر تھے کہ رب کے وجود کے قائل تھے۔ اگلی بات تھی کہ شیطان اس وجہ سے کہلایا، ابلیس مردود اس وجہ سے ہوا کہ اس نے حکم خداوندی کو جھٹلایا، اس کی تردید کی، تکبر کیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت آدم علیہ السلام نے آگے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، فرما برداری کی۔ اب صرف اس قول کی وجہ سے من کل الوجوہ ان کو ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، ملانا زیادتی سے خالی نہیں ہے۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میرے پاس قرآن مجید سے حوالہ ہے۔
آپ کے سامنے قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے اندر، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ آؤ اس بات کی طرف جو میرے اور تمہارے درمیان، ہم مسلمانوں اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اب کیا اس قول کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کتاب کا ایمان یا تمام چیزوں میں برابری لازم آتی ہے؟ ہرگز نہیں آتی۔ برابری کس بات کی ہے؟ صرف اس بات میں کہ جس طرح تم بھی اپنے منہ سے توحید کا دعویٰ کرتے ہو، اگرچہ اس کی حقیقت نہیں ہے لیکن دعوے دار ہو، ہم بھی توحید کے قائل ہیں تو توحید پہ بات کرتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، اس کے اندر اشتراک کی وجہ سے کہا گیا اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا۔ اب اسی طرح ابلیس نے بھی رب کہا، حضرت آدم نے بھی رب کہا، یا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رب کہا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے ایمان کو واحد کہا گیا، لہذا قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں۔ خواہ مخواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کا اظہار ہے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔